بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹڈی دل نے پاکستان میں حملہ کیا ہوا ہے اور شدید فصلوں کو نقصان پہنچا رہی ہے، کیونکہ پاکستان ہمارا زراعت پہ ڈپینڈ کرنے والا ملک ہے اور ہماری 70% جو پاپولیشن ہے وہ دیہاتوں میں رہتی ہے اور ان کا گزر بسر جو ہے وہ فصلوں پر ہی انحصار ہے۔ تو ٹڈی دل نے پچھلے 1 سال سے شدید حملہ کیا ہوا ہے۔ تو میری اپنے کچھ بزرگوں سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے یہ مجھے بتایا کہ یہ جو ٹڈی دل ہے یہ ایک دفعہ پہلے بھی حملہ آور ہوئی تھی، یہ ان دنوں میں حملہ آور ہوئی تھی جب قحط سالی اور خشک سالی کا دور ہوتا ہے، اور یہ ایک اللہ کا عذاب سمجھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنی مخلوق سے خوش نہیں ہوتا، اپنی مخلوق پہ ان کے کردار سے، ان کے عمل سے خوش نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ مختلف قسم کے عذاب بھیجتا ہے۔ جیسے کہ آج کل اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، کرونا وائرس کی شکل میں ایک وبا کا ہم سامنا کر رہے ہیں، اسی طرح کا یہ ایک کیڑا بھی ایک وبا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب عذاب دیتا ہے تو ایک چھوٹے سے کیڑے سے بھی انسان کو جو ہے وہ اس سے نقصان پہنچ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے مغفرت کریں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں۔ ہمارے اعمال آج ہمیں اپنے اندر جھانکنے کی بہت شدید ضرورت ہے۔ ہم بالکل دین سے ہٹ چکے ہیں، صرف دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، صرف دنیا حاصل کرنے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا احکامات دیے ہیں، ہم نے کس طرح اپنی زندگی گزارنی ہے۔ حق سچ کی بات کوئی کرنے کو تیار نہیں ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں، میں بعض اوقات ٹی وی پروگرامز دیکھتا ہوں تو جب سیاستدان وہاں پہ آ کر بیٹھتے ہیں تو سب سے پہلے وہ درود پاک پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود پاک پڑھنے کے بعد وہ شروع ہو جاتے ہیں اور جھوٹ بولنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ایسے جھوٹ بولتے ہیں جن کو سن کے ہنسی آ رہی ہوتی ہے۔ تو اب جب ایسے ہمارے اعمال ہوں گے، ہمارے نیشنل لیڈر ایسے ہوں گے جو اللہ کا نام لے کر ٹی وی پر آ کے بیٹھتے ہیں اور مخلوق کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں، اور پھر تو اللہ تعالیٰ کے ایسے عذاب آنے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ سب سے یہ درخواست کرتا ہوں میں کہ آپ اپنے اعمال پہ، اپنی زندگی پہ نظر ثانی کریں کہ ہم کس راہ پر چل رہے ہیں۔ ہماری معمولات زندگی میں جھوٹ تو اب ایک عام سا فیشن ہو گیا ہے نا، کہ جھوٹ بولنا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جبکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ جھوٹ بولنا تو دور کی بات، آپ کسی ایسے لفظ بھی نہ نکالو جس سے کسی کو تکلیف ہو، کسی کو نقصان ہو۔ اور ہم آج انتہائی جھوٹے راستوں پر چل پڑے ہیں۔ کچھ دن پہلے مولانا طارق جمیل صاحب نے سچ حقیقت یہ بیان کی تو بہت سے لوگوں کو ناگوار گزری۔ وہ ناگوار اس لیے گزری کہ ہم واقعی میں ایسے ہو چکے ہیں۔ ہمیں ایز اے قوم بہت زیادہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم آج کس طرف چل پڑے ہیں، ہمارا کس طرف رخ ہے۔ ہمارے سیاستدان جھوٹ بولتے ہیں، ہمارے بڑے بڑے جو رہنما کہلاتے ہیں، جو علماء دین، حتیٰ کہ میں معذرت کے ساتھ کہوں گا، وہ بھی جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتے۔ تو ہمارے اوپر پھر اللہ تعالیٰ کے اسی طرح کے عذاب نازل ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے معافی کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، ہمیں سیدھے راستے پہ اور دنیا میں اپنے اعمال کو، اپنی زندگی کو ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم ان چھوٹے چھوٹے عذابوں سے، اور یہ جو ابھی تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ وارننگ دے رہا ہے کہ اے انسان سدھر جا، ابھی بھی ٹائم ہے۔ ایک چھوٹا سا کیڑا اور ایک اتنا ذرا سا نقطے سے بھی چھوٹا سا وائرس ہے جس نے ہمیں ہلا کے رکھ دیا ہے، اور پھر بھی ہم آج بھی مارکیٹوں میں جائیں تو وہی گرام فروشی، وہی جھوٹ، وہی ہر چیز عام ہے۔ تو پھر کیسے اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل نہ ہو۔
تو میرے بہن بھائیوں، میرے دوستوں، میں آپ سب سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو ہمیں دین و دنیا کا راستہ اختیار کرنا ہوگا. دین بھی حاصل کریں اور دنیا بھی حاصل کریں. یہ منع نہیں ہے اسلام میں کہ آپ کاروبار زندگی نہ کریں. کاروبار کرنا تو سنت ہے. اپنے بچوں کے لیے رزق کمانا عبادت ہے. آپ اپنی عبادت کے طور پہ کاروبار کیجئے، پھر دیکھیں آپ اس میں کتنی برکت ہوتی ہے. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے بھی کاروبار کیا. وہ بھی سچے طریقے سے کاروبار کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ ایسی برکت دیتا تھا کہ وہ سکون سے اپنی زندگی گزار سکتے تھے. آج ہم اپنے آپ گریبانوں میں جھانکیں، اور ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی انتہائی شدید ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مصیبت سے، جو 2 مصیبتیں ہمارے ملک پہ نازل ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ رکھے. یہ ٹڈی دل کا ظاہر ہونا بہت بڑے عذاب کی نشانی ہے. اس سے بہت فصلوں کو تباہی ہوتی ہے، جس سے ہمارے غریب، ویسے ہی کسان بیچارے غریب اور بہت مشکل زندگی گزار رہے ہیں، ان کے لیے اور پریشانی کا سبب بنے گا. تو اجتماعی طور پر ہم سب کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنے اور اللہ سے توبہ استغفار کرنے کی شدید ضرورت ہے، جس سے ہمیں اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرمائے اور ہمیں دین کے اور دنیا کے دونوں راستوں پہ کامیابی عطا کرے. امید کرتا ہوں کہ میری بات آپ لوگوں کو سمجھ آئے گی اور آپ کے کام آئے گی. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.